یا حسین یا حسین یا حسین. وہ آج ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ ویسے بھی جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اور ایک عجیب رابطہ بھی ہے. علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس کا اور امام زمانہ کا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حضرت عباس کا ذکر ہو ان مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، خوب ہم دیکھیے کہ آج ہم وقت کے امام انشاءاللہ ان کی نظر نگاہیں ہماری طرف ہوں، اور یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوب آئیں کہ جس طرح غازی عباس نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی، ہم بھی آئیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں. بندے حقیر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے کربلا جانے کی، غازی عباس سے میں ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں زری کو پکڑ کے. وہ یہ کہ میں مولا غازی عباس، جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کیا، مجھے بھی یہ نوکری دیجئے کہ میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کروں اور اپنی جان کو قربان کروں. عزیزان محترم، غازی عباس کا ذکر سننے آئے اور وفا کے پیکر کا ذکر سننے آئے، اطاعت ذکر سننے آئے، اور دل میں یہ کہیں خیال ہی نہ ہو کہ میں بھی تو اپنے وقت کے امام پر قربانی دوں. نہیں، کیونکہ اصل میں ہم سے کچھ دیا نہیں جاتا، ہم سے صرف لیا جاتا ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ منت پوری ہو جائے. علم پہ جاتے کیوں ہیں؟ منت پوری ہو جائے. کسی دن علم سے آواز آ گئی کہ اپنی جان دو، اس دن کتنے علم اٹھائیں گے ہم؟ عزیزان محترم، میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں. منع نہیں ہے اہل بیت سے مانگنا، وہ تو ہے ہی مانگنے کے لیے. وہ تو کہتے ہیں مانگو، ہمارے در سے آؤ. ان کے در نے تو عطا کرنا ہے. خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو، ان کی جاننے والے تھیں، اہل سنت برادران میں سے تھے، محلے میں رہتے تھے. 8-9 سال ہو گئے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھیں کہ اولاد نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی 100 واقعات ایسے ہوں گے. ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں خاتون. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کر سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے، اور وہاں جا کر بیٹا مانگے، اولاد مانگے. عزیزان محترم، خدا نے 1 نہیں 2 نہیں، ان خاتون کو 4 بیٹے دیے. غازی عباس ہے، باب الحوائج ہے، حوائج کا دروازہ ہے. یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں، باب الحوائج ہے. لیکن میں ساری زندگی مانگتا رہوں گا کیا؟ میں دوں گا کب انہیں؟ میں کیا دوں؟ مولا بیٹا دے دے، وہ دے دیا. مولا نوکری دے دے، دے دی. مولا گھر دے دے، دے دیا. کبھی میں نے یہ جا کے بولا مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا، مولا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہاں سے ہو سکتا ہے یہی آواز آئے کہ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرو، وقت کے امام کو پہچانو. کتنا وہ تمہاری زندگی میں ہے وقت کا امام. یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. زری سے یہی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہے وقت کا امام. عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. ظاہر ہے حضرت عباس یعنی جوان کربلا میں، جوان کا وجود اسلام کی بقا کے لیے، جوان اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہے، جوان اپنی زندگی میں کیا سوچ سکتا ہے، جوان مخاطب ہے. اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت پاک ہے.
مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آلہ۔ امام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب بھی ایسا ہے، تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہی نکلے گا۔ اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو، یعنی نمکین ہو، تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلاور ثمر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا۔ مگر بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، دھوپ بھی لگتی ہو، پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی۔ زمین اچھی ہونی چاہیے۔ خوب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے۔ یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشبوئیں نکلیں، گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ جانے محترم، میں جوان ہوں، میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے؟ کیا میری پلاننگ ہے؟ کیا میرا فیوچر فورکاسٹ ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں، ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں۔ کیوں اپنے آپ کو لو گریڈ سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں، مگر جو اسپیس پر جا رہے ہیں، جو دنیا کے نئے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم ہمت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میں تبھی کروں گا عزیزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں ہدف نہیں ہے۔ ہم شارٹ کٹ، بس میں یوں کر لوں، یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، یہ چار پیسے یہاں سے آ جائیں، وہاں سے آ جائیں۔ عزیزان محترم، جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا CEO ہے، کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پہ خوش ہو جائیں۔ میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا؟ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا، میرا ہدف نہیں ہے۔ ایک اسپیکر کہنے لگا کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنے گئی، اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے۔ میں گئی تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ نکل گیا۔ میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو۔ برداشت نہیں کیا کہ بچہ بدتمیز ہے، نکال دیا اس کو۔ کہتے پھر میں جب ٹیچرز کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا، تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں۔ کہتے میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا، مختلف بچوں کے بیہیویئرز کو جاننا شروع کر دیا۔ پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی اسکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑھا شیطان بچہ ہوتا تھا، سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو، یہی سب صحیح کر سکتا ہے۔ یعنی ہدف ہونا ضروری ہے۔ میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ مشکلات اپورچونٹیز ہیں، ان کو اویل کریں۔ جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے، خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب، سب کر لیا، ساری چیزیں کر لی، دعائیں کر لی، وظیفے کر لیے، سب کر لیا، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا۔ عزیزان محترم، کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی ایک چیز ہے۔ عزیزان محترم، خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے۔ جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں دو تو لائنیں تو تھی، کیا ہوا؟ دوبارہ کھینچ لو۔ وہ کہتے نہیں، میری کریشن تھی،
میری ڈرائنگ تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی 2 لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار، نہیں کرو، نہیں ہو رہا، مسئلے تو الہی ہے، خدا بہتر جانتا ہے.